بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوئنگم کے داغ۔ چھری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چوئنگم اتار لیں، پھر متاثرہ حصے پر اسپرٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ چاندی کے زیورات کو کالے ہونے سے بچائیے۔ چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں۔ انہیں کالے ہونے سے بچانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے جولری باکس میں 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں۔ جولری کالی نہیں ہوگی۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہو تو سوڈا ہائی کارب کھانے کا سوڈا سے زنگ صاف کر لیجیے۔ چوہے بھگائیے۔ جہاں چوہے ہوں وہاں پیپر منٹ باریک کر کے چھڑک دیں۔ جلی ہوئی دیگچی صاف کرنا۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچہ ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں۔ دیگچی صاف ہو جائے گی۔ کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ تھوڑی سی پھٹکڑی اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر سفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں۔ بند گوبھی جب بھی پکائیے تو دھو کر کاٹیں کیونکہ کاٹ کر دھونے سے تمام وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ بینگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ مٹر۔ ابلتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی 1 ہفتے تک تازی رہتی ہے۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیے، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر 1 گلاس پانی پی لیں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے چند ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا 1 قطرہ ٹپکا کے فریز کر دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد بھی ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیے اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں، کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی اور سکری آنا۔ ناریل کے تیل میں کافور ملائیں اور سونے سے قبل سر میں لگا لیں۔ روزانہ یہ عمل دہرائیں۔ دائمی سر درد۔ 1 سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں۔ ان میں تھوڑا سا شہد شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں۔ یہ ہمیشہ صبح نہار منہ کھائیں۔